تبارک و تعالی نے فرمایا والضحیٰ، مجھے چہرہ مصطفیٰ کی قسم، مجھے چہرہ ضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، اور مجھے لیل کی قسم جب وہ بکھر جائے، مجھے لیل کی قسم جب وہ بکھر جائے۔ سوال یہ ہے جناب کہ رب تبارک و تعالی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ یہاں پہ رب تبارک و تعالی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر سنیے کہ پس منظر کیا ہے۔ یہودیوں نے جناب تانا دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ عرصہ کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے وحی کا سلسلہ انقطاع ہو گیا، منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا، جبرائیل امین قرآن کی آیات لے کر پروانہ لے کر نہیں آ رہے۔ تو یہودیوں نے تانا دیا کہ محمد کا رب اس سے ناراض ہو چکا ہے، تو آج تک جبرائیل نہیں آ رہا، جو محمد نیا کلام نہیں سنا رہے، لگتا ہے اس کا رب اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، اطلاع ملی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصول تو یہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، استاد محترم حاجی فضل کریم صاحب ابھی یہاں پہ تشریف فرماتے چلے گئے ہیں، اگر وہ بندہ ناچیز سے ناراض ہوں، راضی ہوں مجھ سے، کوئی افواہ پھیلا دے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی، وہ ان سے ناراض ہے، حالانکہ مجھے علم ہو کہ وہ مجھ سے راضی ہے، تو میرا حق بنتا ہے صفائی پیش کرنا، معاملہ سلجھانا۔ میں آپ کے سامنے قسم کھا کے کہوں کہ یار قسم ہے کہ میرے ساتھ استاد محترم راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ اصول تو یہ بن گیا کہ مجھے قسم کھانی چاہیے، مجھے صفائی پیش کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ مصطفیٰ صفائی نہیں پیش کر رہے، یہاں پہ حبیب خدا صفائی نہیں پیش کر رہے، وہ قسم نہیں کھا رہے۔ قبل اس سے کہ پہلے مصطفیٰ کریم قسم کھاتے، رب تبارک و تعالی نے خود قسم کھائی ہے، فرمایا کہ حبیب ہم تجھ سے ناراض نہیں ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تیرے تصور میں یہ بات ہے، تو قسم کھا کے لوگوں کو صفائی دے، فرمایا حبیب یہاں پہ قسم تو نہیں کھائے گا، یہاں پہ قسم میں کھاؤں گا۔ فرمایا والضحیٰ، اے محبوب سنیے، مجھے تیرے چہرے انور کے ایک ایک لاٹ کی قسم، مجھے تیرے چہرہ انور کی ایک ایک لاٹ کی قسم، واللیل اذا سجا، اور فرمایا تیری زلف کی قسم کہ جب زلف بکھر جائے، تیری زلف کی قسم کہ جب تیری زلف بکھر جائے، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے اکیلا چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، تیرا رب نہ تجھ سے اکیلا ہوا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ والضحیٰ، تیرے چہرہ انور کی قسم، رب تبارک و تعالی نے قرآن میں قسمیں صحیح ہے، کہیں پہ اللہ اپنے حبیب کے آنکھوں کی قسم کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، کہیں پہ ابرو کی قسم کھا رہا ہے، کہیں پہ آنکھ کے ڈوروں کی قسم کھا رہا ہے، کہیں پہ آپ چلتے ہیں لا اقسم، معین الدین چشتی اجمیری کرے، دیدار کرے تو داتا علی حجمیری کرے، ہم اس قابل تو نہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ کو ہم واسطہ دیتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کسی کو بات منوانی ہونا تو اس کی اولاد، دنیا کا دستور ہے کہ کسی کو بات منوانی ہونا اس کی اولاد کا واسطہ دیتے ہیں کہ تجھے تیرے شہزادوں کی قسم میرا یہ کام کر دے یا رسول اللہ۔ ہم بھی دست بستہ ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے تیرے شہزادوں کی ہمیں آپ کو واسطہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ، رات کو ہمیں بھی دیدار کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی دیدار کروا دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کانا اظہر اللون، حضور کا چہرہ مبارک، آپ کی رنگت مبارک سفید رنگ کی تھی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے آپ کے چہرہ مبارک، آپ کی رنگت مبارک، کئی صحابہ نے حلیہ بیان کیا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت طفیل رضی اللہ، آپ نے سب سے بعد میں صحابہ میں مثال پایا،
صحابہ کرام میں سب سے آخری وصال فرمانے والی شخصیت حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ کتنے ہجری میں؟ 110 ہجری میں، تقریباً حضور کی وصال کے 100 سال بعد آپ کا وصال ہوا۔ مکہ کی سرزمین پر حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حج ہو رہا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ کے صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں حضور کا حلیہ بتاؤں، میرے پاس آؤ میں تمہیں حضور کا حلیہ بتاؤں۔ کن الفاظ میں حضور کے حلیہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک سفید تھا، میں نے حضور کو دیکھا، حضور کا چہرہ مبارک سفید تھا، اتنا سفید تھا کہ کوئی جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، تاجروں کے بادشاہ ہیں، تاجروں کے سردار ہیں، مکہ میں بہت بڑا نام ہے تاجروں کی لسٹ میں، بڑے تاجر تھے، امیر ترین انسان تھے۔ حضور کا چہرہ اقدس دیکھا تو حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کا چہرہ دیکھا تو حضور کا چہرہ دل میں سما گیا، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ وقت آیا حضور نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ توجہ میری طرف رکھیے، حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ صہیب رومی رات کو سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، کاش کہ ہمیں بھی یہ محبت نصیب ہو جائے، حضور کے فراق میں کبھی ہمیں بھی تڑپنا نصیب ہو جائے، حضور کی محبت میں ہمیں بھی کبھی ایسا لمحہ آئے کہ ہمیں چین نصیب نہ ہو، حضور کے فراق میں، حضور کی محبت میں ہمیں بھی چین نہ آئے۔ تو صہیب رومی رات کو سوتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، دل میں حضور کی یاد ستاتی ہے، دل میں روزانہ حضور کی جب یاد ستاتی ہے، چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، مدینہ کی طرف منہ کر کے روتے رہتے ہیں، مدینہ کی طرف منہ کر کے روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ایک دن پکا ارادہ کر لیا کہ اب مکہ چھوڑ دوں گا، اب مکہ چھوڑ دوں گا، مدینہ میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا، صہیب رومی مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، کیا مکہ میں بیت اللہ نہیں تھا؟ کیا مکہ میں ملتزم نہیں تھا؟ کیا مکہ میں آب زمزم نہیں تھا؟ کیا مکہ میں مینا نہیں تھا؟ مکہ میں مزدلفہ نہیں تھا؟ مکہ میں میدان عرفات نہیں تھا؟ یہ اتنی چیزیں مکہ کے اندر موجود تھی، لیکن صہیب رومی مکہ کو پھر بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ارے حضور کی محبت میں چھوڑ رہے ہیں۔ مکہ میں سب کچھ موجود تھا، مینا بھی تھا، ملتزم بھی تھا، حتیم بھی تھا، بیت اللہ بھی تھا، آب زمزم بھی تھا، مزدلفہ بھی تھا، میدان عرفات بھی تھا، جبل سور بھی تھا، جبل حرا بھی تھا، غار حرا بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن یار نہیں تھا۔ لیکن مکہ میں صرف یار نہیں تھا، یار کے دید کی خاطر، یار کے دیدار کی خاطر مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں۔ ارادہ کر لیا، سواری کس لی، سواری پہ سوار ہوئے، تیاری کر لی، مکہ کو جا رہے ہیں۔ جب مکہ کی سرحد عبور کرنے لگے نا، مکہ کے نوجوان اوباش وہاں پہ کافر پہنچ گئے۔ صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے حبیب کے پاس جا رہا ہوں، میں حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ مکہ کے کافر کہنے لگے صہیب یہ جو کمائی ہے تو نے مکہ سے کمائی ہے، یہ جو تو تجارت کرتا تھا، یہ جو مال تو نے کمایا ہے، یہ مکہ میں کمایا ہے۔ اگر تو نے یار کے لیے جانا ہے، یار کے پاس جانا ہے تو یہ کمائی یہی پہ دے کے، یہ مال و دولت یہی دے کے جا، ہم تجھے تب جانے دیں گے ورنہ نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا ارے بھائی یہ تو مال ہے، یہ تو دنیا کی جائیداد ہے، میں نے تو حضور کی خاطر اپنا ماں باپ بھی قربان کر دیا، میں نے تو حضور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے تب تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، عزیز و اقربا سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، مال و جائیداد سے بڑھ کر، تجارت اور کاروبار سے بڑھ کر، من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہے، تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب تک ایمان والا کہلا نہیں سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب چیزوں سے بڑھ کر حضور سے نہ محبت کرے۔ صہیب رومی انہوں نے کہا یہ مال جائیداد یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، میں نے حضور کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ دل میں چہرہ سما گیا، دل میں حضور کا چہرہ بس گیا تھا۔
جب چہرہ دل میں چہرہ یار بس جائے تو انسان کو کچھ نہیں نظر آتا۔ حضور کے پاس جانے لگے، اوباش لوگوں نے آگے بڑھ کر سواری بھی چھین لی، اونٹنی بھی چھین لی، مال و جائیداد بھی چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ صہیب رومی پیدل چل پڑے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! تصور کریں، انسان نے محنت سے، آپ خاموش ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، جزاک اللہ۔ کتنی محنت سے مال کمایا ہوگا، کتنی محنت سے مشقت سے مال کمایا ہوگا کہ حضور کی خاطر ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، تجارت بھی چھوڑ دی، کاروبار بھی چھوڑ دیا، راستے میں آگے مال چھیننے کے لیے وہ مال بھی چھین لیا، لیکن حضور کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ حضور کی محبت میں فرق نہیں آیا، دل میں کوئی بات نہیں کھٹکی۔ پیدل چل رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! مکہ مدینہ جب مدینہ طیبہ پہنچے، صحابہ کرام کو خبر ملی صہیب رومی آ رہا۔ تاجروں کا بادشاہ تھا نا، تاجروں کا سردار تھا نا، امیر ترین انسان تھا۔ صحابہ کرام بڑھ کر آگے آئے استقبال کرنے کے لیے۔ آ کے دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانا لباس پہنا ہوا ہے، بال پراگندہ ہے، حالت بری ہے۔ اے صہیب، تو تو اتنا خوب روح انسان تھا، تو تو اتنا بادشاہ تھا، جناب تیرے پاس تو اتنی مال و دولت تھی، جائیداد تھی، اب یہ تو نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہنے لگے یارو جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں سب کچھ حضور کی محبت میں، میں سب کچھ حضور کی محبت میں لٹا آیا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ کیوں چھوڑ کے آیا ہوں؟ کہ دل میں حضور کی محبت بستی تھی، دل میں حضور کا چہرہ گھر کر چکا تھا، دل میں حضور کی محبت رچ بس چکی تھی۔ علمو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ حضور کی محبت۔ حدیث پاک ہے اپنی اولادوں کو حضور کی محبت سکھاؤ۔ اور آج المیہ ہمارا یہ ہے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نکلتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دعویٰ کے اندر کوئی ہم سے دلیل مانگے، بھی دلیل کیا تمہارے پاس کہ تم بھی محبت رسول کا دم کرتے ہو؟ دعویٰ تو کرتے ہو، اپنے دعویٰ کے اندر سچے کیسے ہو؟ تمہارے کردار سے پتہ چلے، تمہارے اقوال سے پتہ چلے، تمہارے افعال سے پتہ چلے کہ تم حضور کی امت ہو، تمہارے اقوال سے پتہ چلے۔